اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اللہ اللہ کر لیتے ہیں، پھر بات کریں گے. باتیں بہت سی ہوتی ہیں زندگی کو بنانے کے لیے، زندگی کو رنگ دینے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور انسان کو انسان بن کے رہنا چاہیے. تو پہلے اللہ اللہ. آپ بھی میرے ساتھ مل کر لیں، وضو کر لیں، باوضو ہو جائیں. اور پتہ نہیں آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بہرحال آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو کہ آپ ہمیں وقت بھی دیتے ہو، ہماری بات بھی سنتے ہو، اور بہت سے لوگ تو ہماری باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں. چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ دنیا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ. اس تسبیح میں اللہ کے فضل سے 100 دانے موجود ہیں، اور ایک دھاگے نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ 100 دوست بنا کر ان کو ایک دھاگے کی طرح اکٹھا کر کے کیسے رکھتے ہو، اور اپنے خاندان کے کم از کم 100 رشتہ دار تو اکٹھے کر کے رکھنا ہوتا ہے، ورنہ یہ دھاگا ہم سے تو اچھا ہے. اللہ 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 اللہ. نئی خبر آپ کو دے دیتے ہیں کہ کل تو ابیل مدنی صاحب کی آئی ڈی ہیک ہوئی تھی. آج ہمارا پیج جو ہے وہ NCC پاک، جس سے آپ کو لائیو پروگرام نظر آتا تھا، وہ بھی ہیک ہو گیا. اور ظاہر ہے اس جو ہیکر ہے اس کا ہمیں پتہ تو چل گیا ہے. معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، چونکہ دیکھو نہ ہم اچھی بات کریں گے اور نہ بری بات کریں گے. بس اللہ کے حوالے کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ بندہ کہاں بیٹھا ہے، کس نے ہیک کیا ہے. اور یہ بھی کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹربل شوٹرز. جو ٹربل شوٹرز ہیں انہوں نے تحقیق کر لی کہ یہ کس نے ہیک کیا ہے، کہاں سے ہوا ہے. بہرحال معاملہ اللہ کے سپرد، جتنے بھی معاملے وہ اللہ کے سپرد کرنے چاہیے. جیسے ایک میاں اور بیوی کے درمیان اگر محبت پروان نہیں چڑھتی اور وہ کسی وجہ سے طلاق
کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور علیحدگی ہو جاتی ہے تو دونوں کو چاہیے کہ حسن سلوک کے ساتھ معاملے کو طے کریں، نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بیوی والے جو ہیں وہ جا کر تھانے میں یا کچہریوں میں یا عدالتوں میں کیس داخل کر دیتے ہیں، پھر میاں جو ہوتا ہے وہ اس کے ریئیکشن کے طور پر، غصے کے طور پر ایک نیا کیس کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، اسلام ایسی باتوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے کہ آپ نے اگر علیحدگی اختیار کرنی ہے تو جو طریقہ ہمیں پسند ہے نا، جو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہوا کرے، پتہ نہیں آپ کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے۔ پہلی بات تو یہ کہ طلاق دنیا میں واحد ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، لیکن اگر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو، حالات بے قابو ہوں، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے جیسے شادی کی بارات اکٹھی کی تھی نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی اکٹھی کریں اور معذرت کریں سب کے ساتھ کہ ہم نے یہ شادی کی تھی، ہم آج سیپریشن چاہتے ہیں، اسی طرح کھانا کھلایا جائے، اسی طرح ان کی عزت کی جائے اور عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، رادر دین کہ آپ ان کو گالی گلوچ یا اس پر الزام تراشی۔ ایسی باتیں ہمیں پسند نہیں ہے، چونکہ جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کے بندوں کو کیسے پسند آ سکتی ہے؟ تو مناسب نہیں ہے۔ یعنی ہمارے معاملے میں ہمارے دوست، ہمارے جتنے بھی ہیں، تھانہ پولیس اور تھانہ کچہری، ڈاکٹر، ان سے بچا کریں۔ جو ٹائم آپ نے کیسز میں لگانا ہے، عدالتوں میں لگانا ہے، تھانوں میں لگانا ہے یا اسپتالوں میں لگانا ہے، وہ بہتر نہیں کہ اللہ اللہ کر لیں اور درود شریف پڑھ لیں، بیٹھ کر باوضو ہو کر نماز پڑھ لیں، اللہ کی طرف لگ جائیں۔ تو یو نیڈ ٹو ڈیسائیڈ what to do۔ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ all unnecessary things should be avoided۔ ایک بات دیکھیے کہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے ادھر سے جانا ہے، پولیس والے ہمارے سارے دوست ہیں، لیکن ہم یہاں سے ادھر ہو کر یہاں سے راستہ کراس کر کے واپس اپنی منزل کی طرف، چونکہ یہ دوست ہمارے یہ چالان نہیں کریں گے تو یہ روک لیں گے، کہیں گے آؤ چائے پی کے جانا سر جی، تو they will waste the time۔ time is everything۔ تو you need to avoid unnecessary activities۔ چونکہ چائے پینا اچھا لگتا ہے، ہم تو آپ کو پتہ ہے ایک کپ چائے پہ پتہ نہیں کیا سے کیا نواز دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے ہمیں تھرماس کے تھرماس چائے پلائے، پتہ نہیں ان کے ارمان پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بہرحال دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں، نظر تو ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن صاحب اور عائشہ مل کر جو ہماری کتاب بننی ہے، اس کے جو ایکسٹرا پیجز ہم نے ڈالنے ہیں، جو ان کے اندر کریکشنز ہیں، وہ تیار کر کے ایک ڈمی کاپی جو ہوتی ہے وہ ہمیں لا کر دکھائیں جلدی سے، تاکہ ہم اسی مہینے میں، یعنی ابھی مہینے کے دیکھیں ایک ہفتہ باقی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی ہفتے میں وہ پرنٹ کر لیں، چونکہ دوستوں سے بات چیت بھی ہم نے اب ٹاک شو میں کرنی ہوتی ہے سب سے۔ ابیل مدنی صاحب اور ہمارے جتنے ٹربل شوٹرز ہیں، they must work very hard to protect their IDs۔ اور ہمارے پاس ایک ٹیم ضرور ہونی چاہیے جو ہیکرز کو سبق سکھائے، چونکہ ویسے تو معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن ساری بات اللہ کے سپرد کرنے کے بعد ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے۔ کہ جیسے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں ایک فون کیا کہ سر ہم اسلام آباد آئے تھے، ہماری گاڑی جو ہے وہ چوری ہوگی، آپ اسلام آباد میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ تو اب ظاہر ہے لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ پیر صاحب ہیں یہ دعا کریں گے، لیکن سارے کام ایسے نہیں کرنے۔ پھر ہم نے اسلام آباد کا ایک جو بہت بڑا گرو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہم نے اس سے کہا کہ یار ہمیں یہاں کے جو کار لفٹرز ہیں اس کا پتہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا سوری سر میں تو بہت شریف آدمی ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ تو جتنا شریف ہے نا اتنا میں جانتا ہوں آپ کو کہ آپ کتنے شریف ہیں، مجھے صرف یہ بندہ چاہیے کہ اسلام آباد میں کس ایریے میں کون کار لفٹرز کام کریں، تاکہ ہم اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں کہ ہمارا دوست ہے تو یہ واپس کر دیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جتنے ہیکرز دنیا میں کام کریں، اگر وہ آئیں گے تو ان سے ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے کہ ہمارے جو دوست دنیا میں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کو چھوڑ دینا، باقی آپ جو دل کرے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے دوستوں کی طرف نگاہ کی تو معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ جو چاہے پھر کرے، پھر ہمیں نہ کہنا کہ ہم نے پہلے آپ کو ایڈوانس بتایا نہیں تھا۔ اور یہی درخواست ہم چوروں، ڈاکوؤں، اچکوں سے بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جا رہا ہے، آپ نے اللہ سے بچنا ہے۔ چونکہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے خلاف اور اللہ کے بندوں کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دعوت جنگ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ چونکہ ہماری اور آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کی اور اللہ کے درمیان ہوگی، چونکہ ہم ہارے آپ جیتے، ہم نے سارے معاملے پہلے ہی اللہ کے سپرد۔ بس میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ہمارے پاس یہاں پر جیسے آپ ہماری گفتگو سنتے ہو، ہمارا اللہ بھی ہماری باتیں سنتا ہے اور ہم پہ کرم کرتا ہے۔ بس اس کے فضل و کرم سے جیے جا رہے ہیں۔ اپنی چیز کا پھر بھی آپ نے ایکسٹرا کیئرفل رہنا ہے، چونکہ دنیا
جھوٹی لوگ لٹیرے چل دل میرے. اور کچھ بیماریوں کے بارے میں کہ ایک سائیڈ ہے وہ سن رہتی ہے، پاؤں بھی سن رہتا ہے، ٹھنڈ لگتی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہاتھ اور پاؤں فریز ہونے والے ہیں. بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے یہاں سے کچھ ہونے والا ہے. تو جس کو کچھ ہونے والا ہو وہ کیا کرے؟ سوال تو ہمارے پاس آ گیا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم از دی بیسٹ سولوشن فار ایچ اینڈ ایوری ڈیزیز. بس یہ 555 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں. اور دم کرنے کا سٹائل کو مشکل نہیں، ایسے کریں، بس 3 دفعہ پھونک مارنی ہے. دم مارو دم مٹ جائے غم، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان. دم مارو دم مٹ جائے غم. اب آپ نے اگر دم کر کے غم نہ مٹائے تو یہ جتنے ریپرزنٹیٹیو ہم نے دنیا میں بٹھائے ہیں ان کا کیا کام ہے پھر؟ کچھ تو کرنا چاہیے نا ان کو ہمارے لیے، کچھ بہتر سے بہتر، کہ کیسے ہم دنیا کو اچھا بنائیں، کس طرح لوگوں کے غم غلط کریں. اور یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. اب یہ جو طوفان ہے وہ آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہوتے ہیں نا آپ کے، جب آپ اکیلے میں بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہیں اور اکیلے میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، اور چاہے عمر 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، پچھتاوا تو رہتا ہے. چونکہ وہی اندھا، وہی بندہ جس کو دنیا سلوٹ مارتی تھی، آج وہ بیماری کی سٹیج پر ہے، وہ بیمار ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بیچارہ کھانس کھانس کے اور پانی کے انتظار میں کہ یہی بچے تھے، یہی بیوی تھی، یہ ہمارے بغیر نہ سوتی تھی، نہ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی. اور آج دیکھو اس نے کیسے تیور بدل لیے ہیں کہ یہ جانتی نہیں، یہ پہچانتی نہیں. تو ایسا نہ کریں، جس کو پکڑے پکا پکڑیں. بس مجھے کوئی مل گیا تھا، ہمیں کوئی مل گیا تھا، سرے راہ چلتے چلتے ہمیں کوئی مل گیا تھا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا، سرے راہ چلتے چلتے. تو اگر حکیم عبد المجید کھوکر صاحب ہمیں نہ ملتے تو پتہ نہیں ہماری کون کتنی برسی منائی جا رہی ہوتی. چونکہ دشمن، یعنی ہمارا جو دشمن ہے وہ سب سے پہلا ازلی اور بڑا دشمن ہے. چھوٹے موٹے بندوں سے اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی بات ہی نہیں. جتنے دنیا میں ڈان بیٹھے ہیں نا، انڈر ورلڈ کے ڈان، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں. اور جتنے نیک لوگ ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں. ہمارا معاملہ صرف ایک سے ہے، ایک سے. جیسے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ فضل و کرم فرما رہے ہیں، تو انہوں نے ہی ہمیں دکھا دیا، بتا دیا کہ تمہارا ازلی دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اس سے بچ کے رہنا. یہ چونکہ نئے پلان آپ کے سامنے رکھے گا، نئے پروجیکٹ بنائے گا، نئی شادیوں کی دعوت دے گا، بلکہ یہی نہیں کرے گا، لڑکیوں کو آپ کا فین بنا کے آپ کے پیچھے لگا دے گا، لڑکیاں جان نہیں چھوڑیں گی اور آپ اس طرح پھنسے رہیں گے دنیا کے اندر. تو صدیقی صاحب بس آنکھیں کھول کے رہنا ہے. لیکن پھر بھی ہم تو خواجہ کے دیوانے، میں تو دیوانی، خواجہ کی دیوانی، میں تو دیوانہ، خواجہ کا دیوانہ، میں تو دیوانی، خواجہ کی دیوانی، میں تو دیوانہ، خواجہ کا دیوانہ. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ 3 دیگیں چڑھائی ہوئی ہیں، 40 من، 60 من، 80 من. جب سے وہ دیگیں چولہے پر چڑھی آج تک اتری نہیں، بجھی نہیں آگ، اور جل رہی ہیں اور کھانے پک رہے ہیں، دنیا کھا رہی ہے، فیض لوٹ رہی ہے. تمام طرح کے مذاہب وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پیر صاحب کے ساتھ بھی سب طرح کی مخلوق لگی ہوئی تھی، زیادہ تر ایلیٹ کلاس تھی. ہم ان میں سب سے ماڑے، یعنی سب سے کمزور، سب سے ویک انسان تھے. اور آپ سرکار کی نظر کرم نے ہمیں بھی 4 چاند لگائے دیے ہیں. اللہ کرے کہ اب آپ کی زندگی میں بھی 4 چاند لگ جائیں اور آپ موج کرتے رہیں اور آگے سے آگے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے رہیں. ڈاکٹر ارسلان صاحب اور ڈاکٹر کامران صاحب جو ہیں وہ
کافی دنوں سے ہم سے بات نہیں ہوئی ہے، ہمیں بہت یاد آتے ہیں، اور پتہ نہیں ہمارے ایک دوست ہیں جو بہت ہی پیارے دوست ہیں، پلوندر لامبا جی۔ آج کل وہ پتہ نہیں کون سے پروجیکٹ میں مصروف ہیں، دنیا تو یہاں پھنسی ہوئی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ پھنسائے رکھے گی، سب کو اپنے اپنے چکروں میں ڈالے رکھے گی، اور پتہ نہیں آپ کیسے بچیں گے دنیا کے حالتوں سے۔ تو دنیا 1 نمبری اور میں 10 نمبری، بس بچ کے رہنا ہے حسینوں کے، وہ آ رہا ہے، یعنی شیطان از دی میجر اینیمی، شیطان کی شرارت سے آپ نے بچتے رہنا ہے۔ اب یہ جو نوٹس آ جاتا ہے نا بعض اوقات کہ جی آپ کی بیٹری لو ہے، تو ایسے میں بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہرحال آلٹرنیٹ ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیتا ہوں، کہ چونکہ ظاہر ہے جو میں تو دیوانی خواجہ کی دیوانی، میں تو دیوانہ خواجہ کا دیوانہ، میں تو دیوانی خواجہ کی دیوانی، میں تو دیوانہ خواجہ کا دیوانہ۔ بس اللہ یہ جو ہمیں اپنے محبت میں ڈال لے اور دنیا کے دکھوں سے بچا لے۔ دیکھیں میں ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، تو ادھر ٹرائی بھی کر رہا ہوں کہ کس طرح میں اپنے موبائل کو کنٹینیو رکھ سکتا ہوں، کیسے اس کو چلائے رکھوں، چونکہ اس نے نوٹس تو دے دیا ہے تو تھوڑی دیر میں ہی بند ہو جائے گا، تو بہرحال ہم بند ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارا جو کام ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو بھی آباد کرنا ہے اور آپ کی دنیا کو بھی آباد کریں گے۔ میں تو دیوانی خواجہ کی دیوانی، میں تو دیوانہ خواجہ کا دیوانہ۔ اچھا آپ کو شاید اندازہ ہے یا نہیں ہے، جو ہماری دعائیں تھیں وہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں، اور وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعاؤں کا اثر دیکھیں گے اور تیر نظر دیکھیں گے۔ تو ہماری دعاؤں سے شادیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں کی شادیاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں اور وہ بلا بھی رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جا رہے چونکہ ہمارا کام کچھ زیادہ ہی عروج پر ہے، جوبن پر ہے، اس لیے۔ اور دوسری جو خاص خبر ہے یعنی خوشخبری ہے کہ سوئی گیس جو پاکستان میں نہیں تھی، ہمیں کنفرم ہو گیا کہ اب سوئی گیس کی بحالی ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے ہم دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کر دوں گا، اور اللہ نے دیکھیں کر بھی دیا ہے کہ اب ہماری وہ جو جب سوئی گیس نہیں ہوتی تو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، تو پھر نہائی کیسے، یعنی ہمارا مسئلہ صرف نہانے تک تھا گھر میں، تو سب لوگوں نے تقریباً آلٹرنیٹ کیے ہوتے ہیں، لیکن آلٹرنیٹ پر جتنا خرچہ ہوتا ہے، اگر آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں اگر 18-20 کروڑ عوام ہے اور 1 روپیہ بھی اس پر ٹیکس لگا دیا جائے تو 20 کروڑ روپے تو ایسے ہی آ جاتے ہیں، اور اگر 100 لگائیں تو دیکھیں یعنی 100 کروڑ آ جاتے ہیں۔ تو پیسہ تو آج کل حکومت کے لیے کمانا، اور یہ ٹیکسز کتنے لگتے کیا کرتے، اگر اسلام آ جاتا نا، ہائے ہائے ہائے، آپ جانتے ہیں اسلام کی جو بینیفٹس ہوں گے، فل بینیفٹس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا کہ 24 گھنٹے کے لیے آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا، اور پھر 24 گھنٹے سنت کے مطابق لائف گزارنی پڑے گی، یعنی حرام از ناٹ الاؤڈ، رشوت از حرام، رشوت لینا اور دینا، ملاوٹ کوئی نہیں، پھر پاکیزہ چیزیں، پھر چہرے پر فیئر لولی لگانے کی ضرورت نہیں، وہ تو پھر چیزیں اصلی کھاؤ گے تو چہرے بھی اصلی ہوں گے۔ اب چونکہ لوگ اصلی نہیں رہے تو چہرے کیسے اصلی بنیں گے جناب، یہ تو بہت بڑا المیہ ہے۔ تو بہرحال چونکہ ہم کوشاں رہیں گے، کام کرتے رہیں گے اور ہماری ٹیم بنتی رہے گی۔ دیکھیں آج ہم نے ٹربل شوٹرز میں ایک اور بندے کو ایڈ کر دیا، ابیل مدنی صاحب کو۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ دنیا کو بناتے کیسے ہو۔ دیکھو روحانیت جو ہے، روحانیت ایک اور چیپٹر ہے، اسلام ایک چیپٹر ہے، دنیا ایک چیپٹر ہے، یہ ویسے ایک ہی تھے لیکن ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، وکھرے وکھرے کر کے ڈیفرنٹ بنا کر، تاکہ ہمیں ذرا آسانی ہو کام کرنے میں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ شناختی کارڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ پاسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ ایک بھی ہو سکتے تھے، ایک ہی ونڈو میں جاتے، جو چاہیے ہوتا وہاں سے لے لیا کرتے، لیکن یہ دنیا میں مینج کرنی پڑتی ہے۔ تو جو روحانیت کے مسافر ہیں، روح اندر موجود ہے، ہر چیز کے اندر روح موجود ہے، اور جس کے اندر روح موجود ہے اس کا مطلب ہے وہ روحانیت رکھتا ہے، وہ روحانی پرسنالٹی ہے۔ اب اس کو ترقی کیسے دینی ہے، یعنی جیسے عقل جو ہے وہ جانوروں میں بھی موجود ہے، انسانوں میں بھی موجود ہے،
عقل کو تیز کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، یعنی کام جو ہنر ہوتے ہیں وہ سیکھنے پڑتے ہیں، اسکلز لینے پڑتے ہیں، ٹریننگ لینی پڑتی ہے. اور جیسے بجلی کا کام جو ہے وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، اسی طرح روحانیت کا کام ہر آدمی نہیں کر سکتا. بالکل ہماری جو روحانیت ہے اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ جو ہمارے پیر و مرشد نے کبھی پوچھا بھی تھا اس بارے میں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی علائیں بلائیں، بیماریاں، نوستیں سب کچھ لینی پڑتی ہیں، اپنانا پڑتا ہے، آن کرنا پڑتا ہے. وہ بندہ ریلیکس ہوتا ہے. یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں یا مکینک ہوتے ہیں قسمت کے، یہ خود بیچارے لمبے پڑے رہتے ہیں. کیسے وائڈو؟ ہم نے ایک بار پیر صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا چونکہ آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے جتنی بھی ہم علائیں بلائیں لے سکتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو ہم نے کہا آپ ان علاؤں بلاؤں کا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کو بھیج دیتے ہیں. تو ہم نے ان سے ہنس کے یہ کہا کہ اگر پیر صاحب کسی دن آپ یہ علائیں بلائیں دینا بھول گئے نا تو اسی دن آپ کا جنازہ نکلے گا اور پھر وہ پیر صاحب اللہ کو پیارے ہو بھی گئے. ٹھیک، یہ بڑے سیکرٹس ہوتے ہیں. روحانیت ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی ایون یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو 80% لوگ دنیا کے اندر مسلمان نہیں ہوئے، they have no capacity to understand and follow the instructions of اللہ تعالیٰ. ہر آدمی کی بات ہر آدمی نہیں مان سکتا ہے. جیسے کہہ لیں کہ ہر آدمی گوروں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، گورے بھی ایسے ہیں کہ جو یہاں پر پاکستان میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو ہر آدمی کی پلیسز اینڈ یہ جو کیپیسٹی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھی ہوئی ہے. لیکن انسان ترقی کرے تو کیپیسٹی بڑھتی رہتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بچے کو یہ نہیں پتا کہ وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. ایون نہ اس کے ماں باپ کو پتہ، نہ ان کے ڈاکٹروں کو پتہ ہے کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. ڈاکو بنے گا، چور بنے گا، اچکا بنے گا، یا مسجد کا امام بنے گا، یہ مال کھائے گا یا مال لٹائے گا. نو بڈی نوز اباؤٹ دیٹ. لیکن آپ نے پھر بھی خوش رہنا، چونکہ ہماری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، خوش رہنا اور خوش رکھنا. اور ظاہر ہے جس کی 1 روپے کی چیز گم ہوتی ہے وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ ہماری تو دنیا ہی لوٹ گئی، ہمارا تو دل ہی چرا کے UK والے لے گئے. اب ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں جا کر یہ رپورٹ درج کراتے کہ اب ہمارا دل کوئی چرا کے لے گیا. یہی تو ہیں نگاہ نیچی کیے سر جھکائے بیٹھے ہیں، یہی تو ہیں جو میرا دل چرائے بیٹھے ہیں. بس جینا مرنا اللہ کی خاطر، کپڑے بدلو تو اللہ کی خاطر، بال بناؤ تو اللہ کی خاطر، گھر سے باہر جاؤ تو اللہ کی خاطر. دنیا میں جتنے بھی نوکریاں کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، 1 سیکنڈ میں یو کین سوئچ دا نیت کو کیسے بدلیں؟ بس بیٹھے بیٹھے یہ سوچنا ہے کہ آج سے میرا جینا اور مرنا سب اللہ کی خاطر، اور میں نے ہاتھ ایسے باندھ لی، اب آج کے بعد میں کسی انسان کو نہ اپنے ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ عقل سے، نہ دماغ سے نقصان نہیں دوں گا. بس گھروں کو بساؤ، یعنی آپس کے لگڑے، یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو آپ نے مٹانا ہے، دوستی کرنی ہے. ایسے سب کے ساتھ زبردستی گلے لگ جاؤ. بس یہ میاں بیوی کے درمیان جو تفرقہ ڈالتا ہے وہ صرف ایک واحد وہی اینیمی ہے. جو آپ کا دشمن ہے وہی میرا دشمن ہے، وہی میرے والد صاحب کا تھا، وہی ہمارے خاندان کا تھا. اس نے کسی کو بھی جینے نہیں دیا آرام کے ساتھ. اس لیے روز نئے سے نئے شیطان آتے رہیں گے. آپ کا کام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہو، پانی پہ دم کرتے رہو، پیتے رہو. لیکن وہ لوگ جن کے ویزے نہیں لگ رہے، جتنی دفعہ اپلائی کرتے ہیں، یعنی وہ پرمننٹ سیٹلمنٹ یا سٹے یا اسائلم ان ادر کنٹریز رادر دین پاکستان، تو وہاں پر جنہوں نے یہ کرنا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہو سکتا ہے جو قید میں وہ کیسے نکلے. تو پہلا سبق تو آپ پکڑ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا سبق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. تیسرا سبق یہ ہے سورہ یاسین شریف اور درود شریف کو زبانی یاد کر لیجئے اور اس کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیجئے. کسی دن انشاءاللہ آپ کو پھر اسی ٹاک شو میں سنا دوں گا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو. لیکن اگر جو روحانیت کا فیض مکمل طور پر لینا چاہتے ہیں ان کو ہماری محفل یوٹیوب پہ سن لینی چاہیے، فیس بک پہ دیکھ لینی چاہیے. اس وقت جو ہمارا پروگرام ہے یو سٹریم، جو سب سے پہلا چینل ہمیں ملا تھا، آج بھی وہ دے رہا ہے، فیس بک بھی دے رہا ہے. یوٹیوبرز پتہ نہیں کیوں ہمیں نہیں دینے دیتے، یعنی شیطان نہیں جانے دیتا. اور شیطان کا ایک بھائی جو ہے وہ ہمارا واقف ہے، اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ آپ کہیں گے کہ لو جی اگر شیطان کا بھائی بھی کوئی ہوتا ہے، اس کی بھائی بھی بہت ہیں، بہنیں بھی بہت ہیں. تقریباً 80%، 90% لوگ شیطان کو فالو کرتے ہیں. جیسے فیس بک پہ فالوورز ہیں، یوٹیوب پہ فالوورز ہیں، ہر چینل پہ فالوورز ہیں. تو آپ نے ہماری
یوٹیوبس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور یو اسٹریم پہ دیکھنا ہے، فیس بک پہ دیکھنا ہے، لائک کریں، سب کو لائک کریں، اچھے ہو کر رہیں، نیک ہو کر رہیں، لیکن بچ کے رہیں، بس بچنا اے دیوانوں کہ وہ آ رہا ہے۔ شیطان نہیں چھوڑے گا آپ کو، لیکن اگر آپ نے اپنے آئینے کو، اپنی سیٹنگ کو ٹھیک کر لیا، منزل کا تعین کر لیا، تو رستہ خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو مانگتے رہا کریں، کبھی بھی اللہ سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں، چونکہ اللہ تو دل میں رہتے ہیں، شرک سے قریب ہیں، لیکن زندگی میں آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی نے اپنی شرک کاٹ کے اللہ کو ڈھونڈا ہو۔ سب نے اگر ڈھونڈا ہے تو مصلے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، شکر کے ذریعے سے، اور محبت کے ذریعے سے۔ تو آپ کا جو کام ہے وہ اب محبت والا ہے، تو محبت میں انکار نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ واحد ایک شیطان تھا جس نے انکار کیا، ہم چھوڑیں گے نہیں، اور آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو ہماری پاور سے بچائیں، ہم سے بچائیں، چونکہ اب ہم نے نہیں چھوڑنا۔ تو آپ اگر ہمت کریں گے، ہمارے پلیئرز بنیں گے، کھلاڑی بنیں گے، تو انشاءاللہ شیطان آگے ہوگا اور آپ اس کے پیچھے ہوں گے، رادر دین کہ آپ اس سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ اب ہمارے دوستوں کو آخری تلقین کر کے پھر اجازت، یعنی آپ نے شیطان کے اوپر اٹیکنگ موڈ رکھنا ہے، ڈیفینسو نہیں رہنا ہے۔ اٹیک کرو، اٹیک کرو، اٹیک کرو، شیطان کو لمبا ڈالو، اور شیطان پناہ مانگے آپ سے بھی کہ بچو، یہاں سے تو صدیقی صاحب کے چیلے آ رہے ہیں۔ اور جو ہمارے گرو پلوندر لامبا جی ہیں، پلوندر جی آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے، کبھی لائن پہ آ نہیں رہے، بہت دن ہو گئے، آپ کی کوئی نئی فوٹو، نیا آرٹ نہیں دیکھا ہے، 3D بنا ڈالیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ 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 اللہ